والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين العظيم الأمين المكين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته وفقراء طريقته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رؤوا ذكر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة: المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد. انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا نا مدد. آمین. معزز و مکرم سامعین ذی وقار، فقیر نے آپ کے سامنے جس آیات مقدسہ کا قرآن کریم سے تلاوت کی سعادت و شرف حاصل کیا، قبل اس کے کہ اس کے تحت کچھ لب کشائی کی سعادت حاصل کی جائے، دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی سن کر اسے قبول کرنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک بار عقیدت اور محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین. معزز سامعین کرام، اس کا ایکو بند کر. گزشتہ جمعے میں نے آپ کے سامنے اسی ضمن میں حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں تھیں. مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اہل سنت
اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید اور آپ کے خلیفہ اکبر تھے۔ آپ ہی کی کاوشوں سے، آپ ہی کے اصرار پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت سے ہمیں کچھ ایسے نوادر ملے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں، جن میں اس وقت میرے سامنے موجود قرآن مجید کا یہ ترجمہ، جسے ترجمہ کنز الایمان کہا جاتا ہے، اردو زبان میں اس ترجمے سے پہلے چند تراجم معروف ہوئے اس زمانے میں۔ آج سے 150 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس زمانے میں جو تراجم معروف ہوئے ان میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 صاحبزادے شاہ عبد الرفیع اور شاہ عبد القادر، ان کے تراجم مشہور تھے۔ لیکن الفاظ کے استعمال کی کچھ ایسی اس میں تشنگی تھی کہ جس کے سبب عربی سے اردو ترجمے میں وہ لطف اور وہ خوبصورتی جس کا ایمانی طبیعت اور ذوق مطالبہ کرتا ہے، کسی کسی جگہ پر اس کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ اور ایک چیز اور بھی، مترجم کو ترجمہ کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے۔ مترجم کے لیے یہی ضروری نہیں کہ اسے زبان آتی ہو، بلکہ مترجم کے لیے یہ ضروری ہے 15 علوم پر اس کو دسترس حاصل ہو، بنیادی، ابتدائی، دینی، صرف و نحو کے ساتھ ساتھ ترجمہ و تفسیر کا علم، دیگر تفاسیر اس کے پیش نظر ہوں، فقہ کے اوپر اس کو عبور ہو، تب جا کے وہ ترجمے کے، قرآن کے ترجمے کے قابل ہوتا ہے۔ ترجمہ تو اور چیز ہے، قرآن کا ترجمہ اور چیز ہے۔ کسی کتاب کا ترجمہ کر لینا وہ ایک الگ چیز ہے، ڈکشنری کھول کر تو کوئی بھی کر لے گا، کچھ نہ کچھ زبان دانی آتی ہے تو وہ بھی کر لے گا۔ میں جب 2008 میں جدہ میں تھا کام کے حوالے سے، تو ایک کتاب ہمارے پاس آئی، ہمارے پیر بھائیوں نے، امریکی ایک مسلم اسکالر تھے، نوح میم کیلر ان کا نام تھا۔ انہوں نے حسام الحرمین کے اوپر کچھ تنقیدات لکھی انگلش کے اندر۔ اس تنقید سے جہاں جہاں ہمارا اختلاف تھا، اس تنقید کے انداز سے جو اس سے اختلاف تھا، مرشد کریم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا اس کا جواب لکھا جائے۔ اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے تو اس کی کتاب کو سمجھا جائے کہ اس نے کیا لکھا، وہ انگلش زبان میں، پھر اس کے بعد جو لکھے تو وہ بھی پھر انگلش زبان میں لکھے جواب اس کا، کیونکہ وہ امریکہ میں شائع ہوئی تھی۔ یہ 2008 کی بات بتا رہا ہوں۔ میں بھی اس زمانے میں نیا نیا وہاں گیا تھا، تو ہمارے پیر بھائیوں کا جو حلقہ تھا انہوں نے اس پر کام کرنا شروع کیا۔ جب کام کرنا شروع کیا تو کچھ پیراگرافز تقسیم ہو گئے کہ بھئی یہاں سے یہاں تک ترجمہ فلاں نے کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک ترجمہ فلاں نے کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک ترجمہ فلاں نے کرنا، تاکہ کام جلدی ہو جائے۔
اس میں ایک بڑا پیراگراف میرے حصے میں بھی آیا کہ آپ نے بھی اس میں اپنا حصہ ملانا ہے. تو ڈکشنری گوگل 10 چیزیں معاون ہوتی ہیں لے کے بیٹھ گئے. کچھ ابتدائی تعلیم تھی وہ ترجمہ ٹرانسلیٹ کیا، پیراگراف ٹرانسلیٹ کیا اور اس کو پیش کر دیا اپنی کمیٹی کے سامنے. جب پیش کر دیا تو اندازہ ہوا کہ اس میں کئی خامیاں تھیں، کیونکہ صرف ترجمہ ہی مقصود نہیں تھا بلکہ ترجمے کے ساتھ بہت سی چیزیں مقصود تھیں، صرف ترجمہ ہی مقصود نہیں تھا. ترجمہ تو لفظوں کا بدل دینا تھا، لیکن حقیقت میں انداز و بیان کو بھی سمجھنا تھا. لفظ ایک ہی ہوتا ہے مگر اس لفظ کی ادائیگی اور اس کے معنی وہ اس کا انتخاب کرتے ہیں. مثلا جملہ ایک ہے، لہجہ اسے اس کے معنی کا تعین کرتا ہے. روکو مت جانے دو، اس کے معنی یہ ہے کہ روکو، اس کو جانے نہ دو. اور اسی کو روکو مت جانے دو لفظ نہیں بدلے، لیکن فل اسٹاپ نے، کومے نے، کمپریہنشن نے، پنکچویشن نے اس کے معنی کا تعین بدل دیا. ایک سے معنی نکلا کہ اس کو روکو نہیں جانے دو، ایک کے معنی یہ نکلے اس کو مت روک، اس کو روکو جانے نہ دو، یعنی بالکل اپوزٹ اس کے نکلے معنی. تو ترجمہ کرنا اور بات ہے، لیکن انداز و بیان کو سمجھنا، منشا و مراد کو سمجھنا یہ الگ بات ہے. تو معزز سامعین کرام، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے یہ عرض پیش کی گئی، اور یہ عرض پیش کرنے والی ذات صدر الشریعہ کی تھی، مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ جمعے کیا، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ اکبر تھے، جو خود صاحب علم تھے، اور اتنے صاحب علم تھے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جنازہ بھی آپ ہی نے پڑھایا تھا. آج سے آپ اندازہ لگا لیں کہ امام وقت کا جنازہ جس نے پڑھایا ہو وہ خود کتنا بڑا عالم دین ہوگا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے عرض کی کہ حضور، مختلف تراجم موجود ہیں اردو کے، لیکن تشنگی باقی ہے، تو آپ کوئی ترجمہ فرما دیجئے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عدیم الفرصتی کا تذکرہ کیا. میرے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، کس وقت کرایا جائے؟ اب ترجمہ کرنے کے لیے یہ تو باقاعدہ یہ پورا ایک فن ہے، اسی کے لیے تو اسی میں تو سب کچھ لگانا ہوتا ہے، اسی میں تو سارا وقت لگا کے پھر اس کو مکمل کرنا ہوتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جب کہا کہ میرے پاس وقت اتنا نہیں ہے، اگر موقع ملا تو ضرور کروں گا، اللہ مجھے سعادت عطا فرمائے، پھر سوچنے لگے کہ کس وقت کرایا جائے. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کریں امجد علی، آپ عصر سے مغرب کے درمیان تشریف لے آیا کریں. یہ حضرت کے آرام کرنے کا، ناشتہ کرنا، چائے پینا، کچھ گھر والوں کے ساتھ وقت دینا، یہ وہ وقت ہوتا تھا امام اہل سنت کا. سارا دن تو آپ فتویٰ نویسی فرماتے تھے، تحریر و تالیف فرماتے تھے. ایسے ہی تو نہیں آپ نے 1000 سے زیادہ کتب تحریر فرما دی، اس کے لیے وقت درکار ہوتا تھا. لیکن جو اپنے آرام کا وقت تھا اس وقت بھی آپ نے قربان کیا. فرمایا امجد علی آپ عصر کی نماز پڑھ کے آ جایا کیجئے، اور عصر سے مغرب کے درمیان جس وقت کچھ آرام، کچھ ناشتہ، کچھ چائے، کچھ اس طرح کا موقع ہوگا، آپ اس وقت لے کر آ جائیں قرآن کریم. اس وقت ہم انشاءاللہ تعالی اس خدمت کی کوشش کریں گے. آ گئے صدر الشریعہ امجد علی اعظمی، اور دوسرا کوئی مترجم ہو تو کم از کم اس کے سامنے لغت تو کھلی ہوگی.
اس سے پہلے کے تراجم کھلے ہوں گے، تفسیر کی کتب کھلی ہوں گی، جن کو دیکھ کر پھر وہ اس میں سے اپنی فہم کے مطابق ترجمے کا انتخاب کرے۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں کمال اعلیٰ حضرت کے علم کے اوپر اور ان کے حافظے کے اوپر۔ آپ مجھ سے فرماتے ہیں امجد علی سنائیے، میں ایک آیت سناتا اور برجستہ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ فرماتے، کہتے ہیں املا کریں، میں لکھ لیا کرتا، پھر اگلی آیت سناتا، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جو ہے املا کراتے۔ ایک آیت کے ترجمے پر مجھے تھوڑا سا تشویش ہوئی، فکر ہوئی کہ یہ ترجمہ میں نے کہیں دیکھا نہیں ہے۔ بہت ہی نایاب سا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ وہ آیت ہے سورہ نجم، سورہ نجم کی پہلی آیت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَالنَّجْمُ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ہے وَالنَّجْمُ، قسمیہ جملہ ہے، واو الف لام جب کسی اسم سے پہلے آ جائے، کسی صفت سے پہلے آ جائے تو وہ قسمیہ ہے۔ فرمایا وَالنَّجْمُ، قسم ہے تارے کی، نجم کہتے ہیں ستارے کو، قسم ہے ستارے کی۔ اب سارے تراجم مترجم یہی ترجمہ کرتے ہیں، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے تارے کی۔ اذا ہوا، جب وہ ٹوٹ کر گرے، جب وہ ٹوٹ کر گرے۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں میں نے امام اہل سنت کے سامنے جب یہ آیت تلاوت کی، امام اہل سنت نے فرمایا لکھیے صدر الشریعہ، قسم ہے چمکتے دمکتے ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معراج سے نیچے تشریف لائے۔ آپ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ سب نے تو وہ ترجمہ کیا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ یہ ترجمہ ارشاد فرمایا، تو میں حیران رہ گیا، لیکن ادباً بولا نہیں، کیونکہ یہ یقین تھا اللہ نے انہیں جو شرح صدر عطا کیا ہے، جو انہیں مقام عطا کیا، جو یہ دیکھتے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ آپ کہتے ہیں لیکن جستجو، کیوروسٹی جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی، تجسس بڑھتا چلا گیا کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح آخر کہاں یہ ترجمہ لکھا ہوا ہے، کس نے یہ ترجمہ کیا۔ کہتے ہیں میں نے ترجمے جو اس سے قبل میسر تھے، جو بھی چند میسر تھے وہ دیکھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا ترجمہ، دیگر تراجم دیکھ لیے، لیکن ترجمے میں کہیں یہ مجھے نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے تفسیرات پڑھنا شروع کی، مختلف تفسیرات کا مطالعہ کرنا شروع کیا، تو ایک تفسیر میں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کا جب معنی معلوم کیا گیا کہ یہاں تارے سے کیا مراد ہے اور یہاں تارے کی قسم کیوں ارشاد فرمائی گئی ہے اور اس کے ٹوٹ کر گرنے سے کیا مراد ہے، تو آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار علیہ السلام کی آل ہیں اور حضور علیہ السلام کے علوم معرفت سے انہیں بہت بڑا حصہ ملا، جو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں، جو ان کے بھی استاد ہیں، اور امام اعظم یہ کہتے تھے اگر مجھے وہ 2 سال امام جعفر صادق کی صحبت کے نہ ملتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو چکا ہوتا، ابو حنیفہ تباہ ہو چکا ہوتا۔ گویا امام جعفر صادق کی قربت و صحبت کے 2 سالوں نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم ابو حنیفہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، وہ امام جعفر صادق جن سے منسوب ہو کر آج پورا ایک فقہ جعفریہ کہلاتا ہے، پورا ایک فقہ جعفریہ، مسلمانوں کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹ کر انہوں نے اس کو اپنا وہ کر لیا، لیکن وہ سچے امام جعفر صادق، الحمدللہ فقیر کا نسب انہی سے جا کے ملتا ہے، الحمدللہ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، آپ نے فرمایا یہ تارے سے مراد کوئی عام تارا نہیں، تارے میں کیا خوبی کہ اس کی قسم اللہ کریم ارشاد فرمائے، اور اس کے ٹوٹ کر گرنے سے اس سے کیا مراد ہو۔ حکمت اس میں، راز اس میں یہ ہے کہ در حقیقت یہاں اس چمکتے آفتاب و مہتاب بلکہ آسمان رشد و ہدایت کے اس چمکتے ستارے کا تذکرہ ہے جس کی طرف حدیث مبارکہ کے اندر اشارہ دیا گیا کہ سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام حاضر خدمت ہوئے،
سرکار علیہ السلام نے ان سے فرمایا اے جبریل آپ کی عمر کتنی ہے؟ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی عمر کا تو مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ طلوع ہوتا تھا اور میں اس ستارے کو میں نے 70,000 دفعہ دیکھا ہے اور وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد طلوع ہوا کرتا تھا اور میں نے اسے 70,000 مرتبہ چمکتے ہوئے دیکھا ہے، بس میں اس سے آپ کے سامنے اپنی عمر کا اندازہ پیش کر سکتا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل وہ ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ میں ہی تھا۔ سیدنا امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہاں ستارے سے مراد وہ ستارہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور یہ جو معنی ہوئے کہ وہ اذا ہوا جب وہ ٹوٹ کر گرے، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ معراج سے واپس تشریف لائے، جب وہ معراج سے اللہ ان کے آنے جانے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے، اللہ ان کی قسم ارشاد اس لیے بھی۔ اور پھر فرمایا اگلی آیتوں کا اگر جوڑ دیکھو گے تو وہ بھی یہی اس سے بھی یہی مترشح ہے، اس سے آگے قرآن یہی بیان کر رہا ہے کہ یہ محبوب رب کے دربار میں پہنچے، انہوں نے اس کا جلوہ 2 دفعہ دیکھا، عرش کے قریب دیکھا، آنکھ نے جو دیکھا وہ سچ دیکھا، دل نے جو دیکھا اس کی گواہی دی، اور آنکھ حد سے نہ بڑھی اور نہ پھری۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، آگے سارا بیان معراج کا ہو رہا ہے۔ فرمایا تو نسبت جوڑنا اسی کو کہتے ہیں، انطباق کرنا اسی کو کہتے ہیں، اسی کو آپس میں تطبیق کرنا کہا جاتا ہے علم کی زبان میں۔ آپ نے فرمایا یہاں ستارے سے مراد حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ عام تفاسیر میں بھی یہ بات نہیں لکھی، عام کتب تفاسیر میں بھی یہ بات نہیں لکھی، اور امام احمد رضا ایک دفعہ آیت پڑھ کر سنانے میں برجستہ وہ تفسیر بیان کر رہے ہیں جو کتب کے اندر موجود اور جن کی طرف ہماری توجہ نہ گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے جو ترجمہ فرمایا یہ کنز الایمان لفظی ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ تفسیری ترجمہ ہے۔ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ ترجمہ بھی ہے اور تفسیر بھی ہے، یعنی اس کو پڑھو تو 2 لذتیں حاصل ہوں، 2 برکتیں حاصل ہوں، ترجمے کی برکت بھی حاصل ہوگی اور تفسیر کی برکت بھی حاصل ہوگی۔ صدر الشریعہ کا یہ کارنامہ، یہ احسان ہے، اگر وہ یہ نہ کرواتے تو آج کنز الایمان ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ تو پہلی شخصیت تو صدر الشریعہ جن کا تذکرہ میں نے گزشتہ مرتبے بھی کیا، اور دوسری شخصیت میرے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ مفتی شاہ محمد اختر رضا خان ازہری رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم ان شخصیات کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے احسان ہیں اس امت کے اوپر، اور وہ احسان انہوں نے اپنے قول، اپنے فعل، اپنے عمل، اپنے کردار سے کر کے دکھائے، اور ایک امت کے اوپر انہوں نے اپنا اثر چھوڑا۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، ان کے فالوورز، ان کے ماننے والے، انہوں نے دنیا کو متاثر کیا۔ تو جب ایسی شخصیات ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا آخر ان میں تھا کیا، انہوں نے ایسا کیا کیا۔ شخصیات بہت سی آتی ہیں، لوگ بہت سے آتے ہیں، اچھے اچھے لوگ آتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی ہوتے ہیں، لیکن بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو عبقری ہوتی ہیں، عبقری انٹلیکچوئل ہوتے ہیں۔ انٹلیکچوئل مانے جن کا اثر پوری صدی کے اوپر محسوس ہوتا ہے، صدیاں ان کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں، جیسے ہم آج تک امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، ہم صدر الشریعہ کو یاد کر رہے ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کو یاد کرتے ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا بڑے مان سے کہ آج وہ دور ہے کہ ہم نے گزشتہ چند سالوں میں ایک ایسی ہستی کو دیکھا ہے کہ جس نے دیکھو اثرات کس کو کہتے ہیں اور اثر کیسے ہوتا ہے۔ وہ 4 سال سے جو ہمارے سامنے نظروں میں گزشتہ برس تک جو ایک شخصیت تھی علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، عام سا ایک گاؤں کا رہنے والا شخص، ایک عالم دین، ایک حافظ قرآن، لیکن جسے معرفت رسول حاصل ہو گئی، جسے حب رسول کی وہ چاشنی مل گئی، جس چاشنی کی کمی اس دور کے اندر تھی، جب حقیقت کی وہ معرفت مل گئی، جب انہیں دین کا سچا منہج سمجھ میں آ گیا، پھر زبان میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی،
عمل میں وہ شان پیدا ہو گئی، گفتگو میں وہ اثر پیدا ہو گیا، لفظوں میں وہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ پھر جہاں جاتے تھے دلوں کو مسخر فرما لیتے تھے۔ اور آپ کے لفظوں کی تاثیر کا یہ عالم تھا کہ بڑے تو بڑے، 1.5 سال کا بچہ بھی آپ کے گفتگو سن کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لیتا تھا، ہاتھ اس کے بھی بلند ہو جاتے تھے، لفظ سمجھ نہیں آتے تھے مگر ہاتھ سے لگا کر وہ کہہ دیتا تھا کہ میں بھی خادم حسین رضوی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، مردوں میں الگ بات، خواتین میں بھی ان کی محبت، ان کی گفتگو کی تاثیر، ان کی جو گفتگو کا اثر وہ خواتین کے اندر بھی پہنچا۔ اللہ اکبر، یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جو صدیوں کے اوپر اپنا اثر رکھتی ہیں، جو پوری صدی کو متاثر کرتی ہیں۔ اگر آپ گزشتہ صدی کے اندر مسلمانوں کا ذوق دیکھیں تو مسلمانوں میں جو چنگاری عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امام احمد رضا نے جس چنگاری کو بھڑکایا تھا، وہ آگ آہستہ آہستہ بدعملی کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے، جان سے محبت کی وجہ، دنیا سے محبت کی، لالچ کی وجہ سے، مادیت کی وجہ سے وہ چنگاری سرد پڑ رہی تھی، مگر چنگاری باقی تھی۔ بس اس چنگاری کو ہوا دینے کی ضرورت تھی۔ وہ سچا شخص جس نے آ کے اس چنگاری کو ہوا دی، سبحان اللہ، عشق مصطفیٰ کی وہ چنگاری دوبارہ آگ کی صورت میں سینوں میں بیدار ہو گئی، اور 4 سال کے عرصے میں مسلمانوں نے اپنی اس یوں کہیے کہ جو کم ہمتی تھی، جو بزدلی تھی، جو ان کے اندر خوف پیدا ہو چکا تھا دنیا کی لالچ کا، جو حرص پیدا ہو گیا، خادم حسین رضوی کی 4 سالہ محنتوں نے الحمدللہ مسلمانوں کے بچے کے دل میں عشق مصطفیٰ کی محبت کی برکت سے اس خوف کو دور کر دیا۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جب وہ جیل سے نکلتے تھے، میں گیا ان سے ملنے کے لیے، بعض مواقع پر لوگ جیل سے نکل رہے ہیں، بڑی عمر کے لوگ بھی نکل رہے ہیں، وہ تو سلجھے ہوئے ہیں، وہ تو سمجھدار ہیں، لیکن بچے نکل رہے ہیں، نوجوان نکل رہے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں تو حضور کا نام لینے پر اس گورنمنٹ نے ان کو جیلوں کے اندر بند کر دیا۔ میں جب کسی کو ریسیو کرنے جاتا، بچہ نکل رہا ہے، میں اس سے پوچھتا بڑی تکلیف ہوئی، تم نے بڑی تکلیف میں دن گزارے؟ بعض تو مجھے کہتے ہیں حضور کیا بات کرتے ہیں، ہم تو سرکار کے نام پر گئے تھے، ہم تو سرکار کا نعرہ لگاتے رہے، ہم نے تو وہاں بھی سرکار کی بات کی، ہم نے تو وہاں بھی یہی نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور باہر نکل کر بھی سافٹ ویئر کسی کا تبدیل نہیں ہوا الحمدللہ۔ بعض دیکھو، ہر ایک کی قوت برداشت ایک جیسی نہیں ہے، انسان ہے، اور ظلم میں تو جیسے کہا نا کہ اگر عمران نیازی کو بھی اگر 2 دن کے لیے ہمارے قبضے میں دے دو تو وہ بھی بتا دے گا کہ میں نے اس ملک کو کیسے توڑا ہے، سارے راز بیان کر دے گا، وہ بولے گا بنگلہ دیش میں نے بنایا، بولے گا کہ یہ سارے کام میں نے کیے ہیں۔ تو یہ تو بات آپ کسی کی گردن کے اوپر پاؤں رکھیں اور اس کو سانس لینے کا موقع نہ ملے تو آپ جو چاہیں اس سے اگلوا لیں پاؤں ہٹانے کے لیے، یہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ اس کو تو عدالت بھی تسلیم نہیں کرتی، جو پولیس کی حراست کے اندر بیان ہوتا ہے اسے عدالت تسلیم نہیں کرتی جب تک اپنی رضامندی سے مجسٹریٹ کے سامنے بیان نہ دیا جائے، اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی جو پولیس کی کسٹڈی میں۔ اس لیے آج دیکھ لو، بتاؤ سب سے زیادہ تقدس مآب شخصیت اس دور کی وہ کون ہے؟ بلوچ لیاری گینگ وار کا، بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ سارے مقدمات ختم ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسا لگتا ہے عالم اسلام میں تبلیغ اسی نے کی ہے، سب سے زیادہ پاکیزہ شخص یہی ہے۔ بولیے دنیا کا قانون ہے کہ نہیں؟ دنیا کے مشاہدے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ تو جس سے چاہیں جو چاہیں کروا لیں، جو چاہیں منہ سے نکلوا لیں۔ آج قیامت سے کم نہیں ہے یہ بات کہ عزیر بلوچ کو اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل رہا اور وہ باعزت بری کیا جا رہا ہے۔ عزیر بلوچ باعزت بری ہو جائے قیامت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ الطاف حسین باعزت بری ہو جائے تو قیامت کی نشانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ زرداری اگر معصوم ثابت ہو جائے قیامت کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے آپ۔ لیکن یہ دنیا ہے جو اس اپنے نظام کے تحت اسے یہ ثابت کر دے گی۔ زرداری آج تک کہتا ہے مجھے چور کہتے ہو، ثابت کیا کبھی؟ مجھے ثابت کر کے دکھاؤ کہ میں چور ہوں۔ تو جب تک ثابت نہیں ہو وہ کہتا ہے مجھے چور کیوں کہتے ہو، جب تک ثابت نہیں ہوتا۔ لیکن کیا کرے کہ اس کی چوری کا اثر پوری دنیا کے اوپر قائم ہو جاتا ہے، وہ سب کے سامنے چور کہلاتا ہے۔
وہ قسمیں کھا کھا کے حلف دے دے کر سپریم کورٹ کے اندر گیا کہ لندن کی جائیداد سے میرا کوئی تعلق نہیں، مجھے تو پتا بھی نہیں کہ لندن میں میری جائیداد ہے. آج کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اسی جائیداد میں بیٹھا ہوا ہے جو حلف دے کر گیا کہ مجھے پتا بھی نہیں کہ ایون فیلڈ کا جو اپارٹمنٹ ہے وہ کس کا ہے، مجھے تو پتا ہی نہیں، اور آج وہ اسی ایون فیلڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہیں لندن میں بیٹھا ہے. تو یہ سارے چور ہیں، یہ سب بدماش ہیں، لیکن آپ نہ انہیں بدماش ثابت کر سکتے ہیں نہ انہیں چور ثابت کر سکتے ہیں. آج منہ پہ تھپڑ مارنے والی کو بھی کوئی بدماش ثابت نہیں کر سکتا. آج قومی اسمبلی کے اندر ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالی دینے والے، ہم تو کہتے ہیں جو ادھر سے گالی دے رہا وہ بھی سچ کہہ رہا ہے، اور جو ادھر سے گالی دے رہا وہ بھی، کیونکہ ہیں سارے وہی، ہیں سارے وہی. جب جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے، جو ان کے در کا نہیں ہوا نا وہ پھر کسی کا نہیں رہتا. وہ کہیں نہ کہیں اپنی ماں باپ کی اصلیت بتا دیتا ہے کہ اس کا تعلق کس گھرانے سے ہے، وہ کسی گھاٹ سے ہے کہ کسی کھاٹ سے ہے، وہ کسی گھر کی چھت سے ہے کہ وہ کسی کوٹھے کی پیداوار ہے. یہ سب بتا دیتی. کہنے کی باتیں نہیں ہیں. آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کہ کیا نظارے ہو رہے ہیں. تم ایک علامہ خادم حسین رضوی کہتے تھے کہ بڑی سخت بات کرتے ہیں، آج بتاؤ تمہارا کیا حال ہے. تمہاری زبانیں حضور کی عزت کے لیے تو نہ نکلیں نہ کھلیں، لیکن تم اپنے لیڈر کی عزت کے کیسے چاہنے والے ہو، تم اس کے لیے کیسے تڑپتے ہو، دوسرے کی ماں بہنیں کر دیتے ہو، دوسرے کی عورت پر بھی ہاتھ اٹھا دیتے ہو، لیکن تم حضور کی عزت و ناموس کے لیے نہ بولے. تو خود بتاؤ کیا تمہیں حضور سے محبت ہے؟ تم حضور کی محبت کے دعوے دار کہلاؤ، سچے ہو؟ پھر تم ہمیں بھی ہاتھ رکھ رکھ کے بتا ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں. تو تمہیں کہنے کی ضرورت ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ ہمارا عمل یہ بتائے گا کہ ہم عاشق ہیں کہ نہیں ہیں. گونگے کو کہنے کی ضرورت، بھائی گونگا تو نہیں بتا سکتا نا آئی لو یو، گونگا تو نہیں کہہ سکتا نا. کیا بتائے گا گونگا؟ کیسے بتائے گا؟ گونگے کا عمل بتائے گا کہ وہ محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس کی محبت کیسی. سمجھو کہ ہم عاشق ہیں تو ہمارا ضبط ہم سے ہی کہتا ہے کہ گونگے بن جاؤ، اپنے عمل سے بتاؤ کہ تم عاشق ہو کہ نہیں عاشق ہو. تمہاری زبان نہیں، تمہارا عمل تمہیں بتائے گا. ہاں زبان ہر ایک نہیں چلائے، زبان قائد چلاتا ہے، صرف زبان ایک چلاتا ہے، باقی سب اس کے کہے پر عمل کر کے دکھاتے ہیں کہ ایسا عمل ہوتا ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے گندے بازار سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اللہ ایسی ناپاک اور غلیظ سیاست سے ہمیں محفوظ رکھے. ہم چاہتے ہیں وہ سیاست ہو جس سیاست کو سرکار کریم علیہ السلام نے اختیار فرمایا، جو سیاست انبیاء کرام کا ورثہ ہے، جو سیاست خلفائے راشدین کا ورثہ ہے. ہم چاہتے ہیں ہم اس سیاست کا اجرا کریں، اور انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو غلامان مصطفیٰ کو وہ اعزاز ملے گا. ہماری آنکھوں کے سامنے اس ملک میں اللہ کا مبارک دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی. عزیزان گرامی، میں بتا یہ رہا تھا کہ ان اکابرین نے وہ تاریخی کردار ادا کیا کہ آج اگر ہمارے سامنے کنز الایمان موجود ہے تو یہ کاوش ہے، یہ صدقہ ہے صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. اور دوسری شخصیت جو میرے مرشد کریم حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی، آپ نے اپنی تبلیغی اور تعلیمی، تدریسی، تالیفی، تحریری جو کاوشیں ہیں ان سے نہ صرف عجم کو متاثر کیا بلکہ آپ نے عرب کو متاثر کیا. لوگ پہلے یہ سمجھتے تھے امام احمد رضا ایک ہندی عالم ہے، امام احمد رضا ایک ہندی عالم ہے، اہمیت نہیں دیتے تھے. لیکن حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کا مقام اور ان کی شان علماء عرب کے اوپر واضح فرما دی. میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے بہت مشاہدات کیے ہیں. میں نے حجاز مقدس میں اپنے مرشد کی برکت سے ان کی صحبت مجھے میسر آئی. میں مکہ، مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیمہ، میں ان شہروں میں بھی حضرت کے ساتھ حاضر تھا. میں میدان عرفات میں بھی حضرت کے ساتھ حاضر رہا. میں نے جدہ میں بھی ان کے ساتھ کئی نشستیں الحمدللہ اختیار کی، صحبتیں ملی. میں نے علماء عرب کو ان کے ساتھ جو عقیدت و محبت کرتے دیکھا، وہ ایک تاریخ ہے. میں آپ کو صرف ایک بات بتا کر اپنی گفتگو کو اختتام کرتا ہوں. حضور مرشد کریم تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ سن 2009 میں آپ
مصر اور شام کے دورے پر تشریف لے کر گئے۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ علامہ تاج الشریعہ مفتی شاہ محمد اختر رضا قاضری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 1963 سے 1966 4 سال 1963 1964 1965 1966 4 سال آپ نے ازہر سے تعلیم حاصل فرمائی، تخصص فرمایا ازہر سے، جامعہ ازہر سے۔ 4 سال آپ چونکہ مصر میں رہے، آپ کی عربی دانی بہت ہی اعلیٰ تھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی اس فن سے نوازا تھا، تو حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ 2009 میں کئی برسوں کے بعد دوبارہ مصر تشریف لے کر گئے۔ جب 66 میں تشریف لائے، اس کے بعد 2009 میں دوبارہ تشریف لے کر گئے، یعنی گویا 40 سال کے بعد آپ جو ہے دوبارہ وہاں تشریف لے کر گئے۔ تو حضرت مرشد کریم رحمۃ اللہ علیہ اس دورے میں دمشق بھی گئے اور قاہرہ بھی گئے۔ جب دمشق میں آپ تشریف فرما تھے تو وہاں کے اکابرین نے آپ کے اعزاز میں ایک محفل کا انتظام کیا۔ جو اس کے عینی شاہد ہیں وہ بھی میرے پاس موجود ہیں، وہ احباب بھی الحمدللہ ابھی حیات ہیں، میرے پیر بھائی ہیں، اور کہیں نہ کہیں سے اس کی روداد ریکارڈنگ کی صورت میں بھی مل سکتی ہے۔ چونکہ میرے مرشد مووی نہیں بنواتے تھے، تصویر نہیں کھنچواتے تھے، تو صوتی صورت میں ریکارڈنگ ضرور موجود ہوگی ان کی۔ آپ جلوہ گر تھے اور آپ نے پیلا امامہ، زرد امامہ پہنا ہوا تھا، امامے کا رنگ جو تھا وہ پیلا تھا، صفرا۔ جب آپ وہ امامہ شریف لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین جو مہمانوں کی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کا خطاب ہونا تھا، وہ سب سے پہلے اٹھ کر آئے اور انہوں نے حضرت کے قدموں کے پاس بیٹھ کر گھٹنوں کے انداز میں بیٹھے، دستبوسی کی حضرت کی اور حضرت سے اجازت حدیث طلب فرمائی۔ سرکار کی عادت تھی ہمارے مرشد کی کہ آپ اجازت حدیث عطا فرما دیا کرتے تھے۔ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کا سن کے سر فخر سے بلند ہوگا، ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں تھے وہ ہندی، مگر علماء عرب میں ان کا مقام سمجھنا ہو تو اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ آپ کے پاس جو سند حدیث تھی، آپ کے پاس جو سند حدیث موجود تھی، اس کی اہمیت اور اس کی مضبوطی اتنی تھی کہ میں نے زندگی میں اپنے علم کے مطابق، اپنی معلومات کے مطابق اپنے مرشد کریم کو کسی بڑے سے بڑے عالم سے بھی سند حدیث لیتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جتنے بڑے عالم آتے انہیں اپنے مرشد سے سند حدیث لیتے ہوئے دیکھا۔ یعنی گویا دیکھو، کوئی کسی سے کب لیتا ہے؟ جب اس کے پاس کم ہوتا ہے اور دوسرے کے پاس زیادہ ہوتا ہے، جب اس کے پاس چھوٹا ہوتا ہے دوسرے کے پاس بڑا ہوتا ہے، کوئی بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو گویا علماء عرب بھی اس بات کے معترف تھے کہ امام احمد رضا کی جو سند حدیث ہے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے، وہ ہم سے زیادہ مضبوط ہے، وہ ہم سے زیادہ اعلیٰ ہے نسبتوں کے اعتبار سے، واسطوں کے اعتبار سے۔ یہ سند حدیث واسطوں کو کہا جاتا ہے کہ جن امام احمد رضا نے اپنے استاد سے حدیث سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، اس طرح انہوں نے امام بخاری سے سنی، ایسے جاتے جاتے واسطہ بنتا ہے۔ تو جس میں کم واسطے ہوں گے اس کی سند مضبوط ہوگی، جس میں زیادہ واسطے ہوں گے اس کی سند اس سے کم ہوگی۔ تو امام احمد رضا کی سند امام بخاری تک جو تھی، اس کے مضبوطی کا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ علماء عرب بھی اس سند کی اجازت لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو پہلے تو انہوں نے اجازت لی، اس کے بعد جب ان کو مائک ملا بات کرنے کا، کہنے لگے کہ میں نے حدیثوں میں یہ پڑھا تھا، سنیے توجہ سے، کہتے ہیں میں نے حدیثوں میں یہ پڑھا تھا کہ جب جنگ بدر کا موقع تھا نا، جنگ بدر کا موقع، اور اللہ نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا ہم فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے، ہم فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں گے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام 1000 3000 5000 فرشتوں کی فوج لے کر آئے، اور وہ جبل الملائکہ پر نازل ہوئے، بدر کے مقام پر۔ اللہ آپ کو اس کی زیارت کرائے، میں نے الحمدللہ بارہا اس کی زیارت کی ہے۔ وہ جب اس جبل الملائکہ پر تشریف لے کر آئے تو حدیثوں میں آتا ہے کہ حضرت جبریل امین پیلے رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ کس رنگ کا باندھے تھے؟ پیلے رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ تو میں تصور میں سوچتا کہ ملائکہ کے سردار پیلے امامے میں لگتے کیسے ہوں گے۔ میں تصور میں سوچا کرتا تھا کہ ملائکہ کا سردار جبریل امین
اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت جبریل امی کی شباہت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہیتے صحابی عشرہ مبشرہ میں جن کا نام آتا ہے حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شباہت پر تھی. یعنی اس وقت حضرت جبریل امین ایسے لگ رہے تھے جیسے حضرت زبیر بن عوام تشریف لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے میں سوچا کرتا کہ حضرت جبریل امین پیلے امامے میں لگتے کیسے ہوں گے. تصور میں کوئی صورت بن نہیں پاتی تھی, تصور میں کوئی خیال آ نہیں پاتا تھا. آج میں اس مجلس میں جب آیا تو میری نظر شیخ الاختر حضرت مفتی اختر رضا خان صاحب کے چہرے پر پڑی تو انہوں نے پیلا ماما لگایا ہوا ہے, اور چہرہ ایسا جو میں نے حدیث شروع میں خطبے میں بیان کی کہ سرکار کریم علیہ السلام نے اولیاء کرام کی تعریف بیان کی, اور جب تعریف بیان کی تو لوگوں نے پوچھا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیسے پہچانا جائے, ان کی نشانی کیا ہے, سب سے واضح نشانی کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا جب ان کے چہرے پہ نظر جائے گی تو اللہ یاد آ جائے گا. ان کے چہرے کو دیکھو, اذا رؤوا ذکر اللہ, جب انہیں دیکھو گے تو اللہ کا ذکر تمہارے منہ سے نکلے گا. کہتے ہیں جب میری نظر شیخ اختر کے چہرے پر پڑی اور ان کے امامے پر پڑی تو ایک تو میرے منہ سے اللہ کا ذکر جاری ہوا کہ ان کی ولایت کا یہ ثبوت ہے, اور دوسری بات یہ کہ میں جو سوچا کرتا تھا کہ جبریل امی پیلے امامے میں کیسے لگا کرتے ہوں گے, آج لگا کہ جیسے اختر رضا لگ رہے ہیں ایسے ہی لگا کرتے ہوں گے. اتنا حسین چہرہ, اتنا خوبصورت انداز, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں اپنے پیر اپنے باپ کی تعریف میں غلو نہیں کر رہا, خدا کی قسم جنہوں نے حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا کہ کافروں کے منہ سے بھی کلمہ جاری ہو جاتا تھا. اپنے تو اپنے, غیر بھی آپ کو دیکھ کر اللہ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے. یہ وہ شخصیات تھیں کہ جن کے چہرے پہ نظر ڈالو تو اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا, جن کی زیارت دلوں کا ایمان بڑھا دیا کرتی تھی, جن کی زیارت دلوں کی گندگی دور کر دیتی تھی, ان کی صحبت انسان کو حضور کی محبت سے مبتلا کر دیا کرتی تھی, جن کا انداز حضور کی محبت کا آئینہ دار تھا. میں ایک اور بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ میرے عزیز میرے بزرگ مولانا ابو القاسم جو بہت عرصے مدینے کے بزرگوں کی خدمت میں رہے, وہ خود کہتے ہیں, یہ 85-86 کی بات ہے کہ میں حضرت کے ساتھ حضور کے روضے پر حاضر تھا. عشاء کے بعد مسجد بند ہو جایا کرتی تھی, اس زمانے میں عشاء کے بعد مسجد بند ہو جاتی. آپ صحن میں کھڑے ہو کے حضور کے دربار میں سلام پیش کر رہے تھے. مجھے وضو کی حاجت ہوئی, میں نے عرض کی حضور میں قیام گاہ پر جا رہا ہوں, وضو کر کے آتا ہوں. چابی لی اور میں چلا گیا. وہاں گیا, وضو کرنے کے بعد کمرے میں ذرا ٹھنڈک تھی, روم کولر چل رہا تھا, اے سی نہیں تھے اس زمانے میں, روم کولر چلتے تھے. روم کولر چل رہا تھا, ہوا میں کچھ ایسی ٹھنڈک تھی کہ مجھے غنودگی آ گئی, میں بیٹھا تو مجھے غنودگی آ گئی, آنکھ لگ گئی. آنکھ کھلی تو صبح کے 4 بج رہے تھے. 11 بجے سویا, صبح کے 4 بج رہے تھے. حضرت کو صحن مسجد میں چھوڑ کر آیا ہوں اور کہا کہ ابھی وضو کر کے آ رہا ہوں. الٹے پاؤں بھاگا, یہ سوچ کر کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا, حضرت کہاں گئے ہوں گے, کیسے رہا ہوگا, کیا معاملہ ہوا ہوگا. میں الٹے پاؤں بھاگا, اور جب میں نے اس جگہ پر گیا جہاں میں حضرت کو چھوڑ کر گیا تو میں نے دیکھا حضرت اسی طرح کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے. 5 گھنٹے گزر چکے تھے, لیکن حضرت کی محویت اور حضرت کی عقیدت میں ذرا برابر بھی فرق نہ آیا. جو سرکار کے دربار میں الف ہو کر سلام پیش کرے, جو سرکار کے دربار میں ساکت و جامد ہو کر سرکار کے دربار میں اپنی عرض و گزاش پیش کرے, بتاؤ اس کے عشق کی معرفت کا اندازہ کون کر سکتا ہے, اس کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے. یہ ہیں پڑپوتے, یہ ہیں پڑنواسے امام احمد رضا کے. تو جن کے خون کا یہ عالم ہے, ان کے جد امجد کا کیا عالم ہوگا, ان کی شان کا کیا عالم ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے خانوادے پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. حضور امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی جنہوں نے ایک عالم کو متاثر کیا, عشق و محبت کی چنگاریوں کو آگ کی صورت عطا فرمائی, وہ یہ کہا کرتے تھے مجھے نسبت حضور تاج الشریعہ سے ہے, مجھے نسبت حضور تاج الشریعہ سے. میں ہوں نقش بندی, مگر اس نسبت کی وجہ سے میں اپنے آپ کو رضوی کہلاتا ہوں, میں اپنے آپ کو رضوی. کوئی یہ نہیں جانتا خادم حسین نقشبندی, کوئی نہیں جانتا, لیکن خادم حسین رضوی بچہ بچہ جانتا ہے, بچہ بچہ جانتا ہے. الحمدللہ یہ اس نسبتوں کی بہار ہے, یہ ان نسبتوں کے
کمال ہیں، شاہکار ہیں. اللہ تعالیٰ اسی نسبت کی حقیقی برکت ہمیں بھی عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت من سب نبیا لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.